اپنے بندے کی کیسے توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے تو پڑھا، میں نے سنا جب آنکھ سے آنسو نکلے گا تب بندے کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میں نے بھی پڑھا جب انسان کے یہ بار رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تب بندے کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں، جب بندہ پکی توبہ کرے اور گناہوں سے بچنے کا سچا ارادہ کر لے تب توبہ قبول ہوگی۔ یہ کہ آنسو نکلے، یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو، یہ کہ جب پکی توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی۔ کونے کے اندر ایک رابعہ بصری بیٹھی ہوئی تھی، حسن بصری رحمۃ اللہ نے آواز دی بوبو ذرا ادھر دھیان کریو۔ اب تو گھروں میں چھمک چھلو نظر آوے گی، بوبو تو نظر نہیں آتی۔ چھمک چھلو میں اور بوبو میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ چھمک چھلو ہر وقت شیشے کے آگے کھڑی، بوبو ہر وقت مسلح کے اوپر بیٹھی رہتی تھی تمہارے گھروں میں بوبو کوئی شاید ہوگی، چھوڑا ہے قبرستان میں، کام میں مکا دیا۔ ہر ایک کو دیکھ کے کہتی تھی پوت خدا تیرا بھلا کرے۔ ڈوئی ہنڈی کے اندر الٹی چلایا کرتی تھی، یہ بوبو ٹوکتی تھی یوں نہیں یوں چلا جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ یہ بوبو جب چھوٹے چھوٹے پوتے دوتے بھانجے بھتیجے روٹی کھاتے تھے کہتی تھی نانا سالن بچاوے گا اللہ گناہ دے گا، انگلی سے چاٹنا سکھایا کرتی تھی۔ بیٹا کہتا ہے ماما میرا جھوٹا کھا لے کہ خبردار اسے پرے پھینک دے، اب یہ ماں کا مزاج ہے۔ خدا پاک کی قسم اگلی بات بتاؤں تمہارا کلیجہ ہلے گا۔ بوبو کون ہوا کرتی تھی؟ یہ بوبو میرے عزیزو بیڑے میں تار میں اپنے کپڑے نہیں ڈالتی تھی تاکہ غیرت والے باپ کی میری شلوار پر نظر نہ پڑ جائے۔ جب یہ بوبو گھر میں ہوا کرتی تھی 9واں مہینہ چڑھا کرتا تھا بہن پر، یہ کہہ کرتی تھی جا مولوی جی سے گڑ پڑوا کے لے آ۔ اماں کیا بات ہے جانوروں کو کھلاوے گی، گائے کو کھلائے گی؟ فرمایا نہیں نہیں تیری بھاڑ کو دوں گی۔ اللہ اکبر، تاکہ اولاد میں آسانی پیدا ہو جائے۔ 9 مہینے بہن گھر میں بھائی گھر میں رہتا تھا۔ رب العالمین کی قسم ہے جب بچہ ری ری رونو کیا کرتا تھا اس وقت پتہ لگتا تھا اللہ نے میری بہن کو بیٹا دیا۔ 9 مہینے بہن ایسا پیٹ چھپایا کرتی تھی گھر میں رہنے والے باپ کو بھی پتہ نہیں لگا کرتا تھا۔ اور تمہاری کل کہاں مر گئی؟ اب تو شادی ہو دوسرے مہینے پہلے مہینے پورے موٹر سائیکل پر بٹھا کے گاؤں کا چکر لگوا کے لا رہے، ماشاء اللہ۔ اسے ڈھک تو صحیح غیرت کو۔ گھر میں ننگی ہو، گھر میں میرے سامنے جیسی مرضی ہو جا، بازار کے اندر اللہ اکبر۔ جب 7 روپے 8 روپے گوشت ہوا کرتا تھا، 4 روپے بھی ہم نے اپنے دور کے اندر دیکھا گوشت کلو ملے کرتا تھا۔ ہمارا استاد بڑا غریب تھا، کھا لینا چھوٹا گوشت 13.5 روپے پائیا میں لے کے آیا کرتا تھا، 12 روپے پائیا۔ یہ جتنے کسائی ہوا کرتے تھے گوشت والے ان کے پاس تھیلیاں بھی ہوتی تھی، اخبار۔ چھوٹے بچوں کو گوشت نہیں دیا کرتے، چل گھر سے تھیلا لے کے آ، اللہ اکبر، چل گھر سے تھیلا لے کے آ۔ کاغذوں میں لپیٹ کر تھیلیوں میں اللہ پکڑ کے بسم اللہ۔ کسائی ہوا کرتا تھا اللہ کی قسم یہ کیا کرتا، خبردار سجے ماروں گا تیرے ہاتھ پر بکتا، سجے ہاتھ کے اندر پکڑ۔ کیا زمانے تھے۔ اب تو ایک ہاتھ سے برگر تھوتھرا، دوسرے ہاتھ ایک جگہ برگر تھوتھرا، دوسرا وہی کھڑا موترا۔ اماں گھری پتر نیک بنے، اللہ اکبر۔ چبڑ چبڑ کر کے کھانا، اور تو ہوا تو پڑی کھانا کھا لیا، روٹی پکاتے کھا لیا، روٹی پکاتے کھا لیا۔ جب تم دسترخوان پہ نہیں بیٹھے گی تیرا بچہ تجھے باتھ روم میں منہ ہلاتا دکھاوے گا۔ نوچ نوچ کے کھانا، برگر ہو، شبارما ہو، کیلا ہو، سیب ہو، نوچ نوچ کے کھانا۔ خدا پاک کی قسم یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں، جو پنجوں میں لے کے نوچ نوچ کے کھاوے۔ اللہ نے اس جانور کو ہی حرام کر دیا ہے۔ توڑ توڑ کر کھانا، توڑ توڑ کے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، کھبے ہاتھ کو تو استنجے والی جگہ استعمال کرنا ہے۔ یہ اللہ کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کھانے کے لیے استعمال کے لیے اللہ نے دائیں ہاتھ بنائے۔ جو اماں آج گھر کے اندر اچھی نہیں لگتی، تیرا دادا خدا پاک کی قسم ہے تیرا نانا اسے بوری کے اندر بکسے کے اندر بند کر کے لے کے آیا تھا، مال وہاں چھوڑ آیا، کانٹے وہاں چھوڑ آیا، گلے کے ہار وہاں چھوڑ آیا، ٹمے وہاں چھوڑ آیا، کوکے وہاں چھوڑ آیا۔ خدا پاک کی قسم تیرے نانے کے نزدیک اس چیز کی قدر نہیں تھی، جس چیز کی قدر تھی اسے بکسے میں بند کر کے ساتھ لے کے آیا۔ لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، نہ نانے والا اخلاق رہا، نہ نانے والا کردار رہا۔ اب
تو ماں میرے عزیزوں کچرے کے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، سونا الماریوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ خبردار او غیرت والو، تمہارا رب غیرت والا، دین غیرت والا، نبی غیرت والا، جبرائیل امین غیرت والا، اسلام غیرت والا، مکہ غیرت والوں کا شہر ہے، مدینہ غیرت والوں کا شہر ہے۔ غیرت والے نبی کی غیرت والی امت بن کے دکھائیو، اپنی غیرت کے تقاضے کو پورا کرنا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایمان والو 18واں پارہ، ایرے گہرے نتھو خیرے سے اللہ مخاطب نہیں ہو رہا، اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہے خبردار، اپنا گھر ہو، چاچے کا گھر ہو، ماسی کا گھر ہو، پڑوسی کا گھر ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ خبردار، اپنے گھر میں بھی جانے سے پہلے تجھے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت لینی پڑے گی۔ دادا گھر میں آیا کرتے، ہاتھ کے اندر لاٹھی ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ ابا رات کو گھر میں آیا کرتا یا دن دہاڑے کھیتوں میں سے آیا کرتا، لاٹھی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے کھگارتا، یوں کھگورے مارا کرتا تھا، کھانسی کرا کرتا تھا، جان بوجھ کے لاٹھی دروازے پہ مارا کرتا تھا تاکہ پتہ لگ جائے غیرت والی دھی ہو، غیرت والی بیٹی ہو، اپنے سینے کو، اپنے کلوں کو، اپنے سر کو چھپا لو، کیونکہ اس وقت اس پردے سے اندر تمہارا غیرت والا باپ آنے لگا۔ تمہارے باپ کی غیرت یہ نہیں گوارا کرتی کہ بچی کے ننگے سر پر باپ کی نگاہ پڑ جائے۔ اب تو بیٹیوں کو پاس گودی میں بٹھا کے ڈرامے دکھاؤ، شرم نہیں آتی؟ رانا صاحب ہو، ارائی صاحب ہو، بٹ صاحب ہو، گجر صاحب ہو، قریشی شیخ صاحب ہو، اگر تیرے میرے دروازے پر کتا بیٹھے کھڑک کھڑک کر کے اسے بگاوے، اگر تیرے میرے دروازے پر کوئی انجانا آوے، کیوں کھڑا ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ یہ میرا گھر ہے۔ اجی صاحب کیا ہو گیا؟ اسے شرم نہیں آتی؟ میرے گھر کے اندر دیا ہے عزت دار عورتیں، دروازے پہ اللہ کھڑا ہو جائے، عزت نظر آتی ہے، غیرت نظر آتی ہے۔ پردے دار عورتوں کے دروازے پھیڑ کے رکھ دوں گا، پھاڑ کے رکھ دوں گا، یوں کر دوں گا، کہا میرے پاس بندوق ہوتی گولی مار دیتا میں تجھے۔ کیا ہوا؟ میرے دروازے پہ کھڑا تھا حرامزادہ۔ اچھا، تیرے دروازے پہ کوئی کھڑا ہوئے وہ حرامزادہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے تو نے اسے حرامزادہ کہا، اور وہ سارا دن بینکوں میں، بازاروں میں، لنڈے بازار کے اندر، گوشت والی دکان پہ، پرچے گوشت دہی والی دکان پہ، کھیتوں میں وہ جا رہی ہے، تیرے دروازے کے اوپر کوئی کھڑا ہو، میرے عزیزو وہ حرامزادہ بن جائے اور تیری ہر دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائے، ایمانداری سے بتا وہ حلال زادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا پردے ڈالو غیرتوں پر، سونا قیمتی نہیں ہے، چاندی قیمتی نہیں، عزت قیمتی ہے، غیرت قیمتی ہے۔ ثلاثۃ علی عورات لکم، اپنا گھر، چاچے کا گھر، دن میں جا، رات میں جا، صبح میں ساتھ، شام میں جا، کھلے کھاؤ، ننگے نہو، جو مرضی کرو۔ ثلاثۃ علی عورات لکم، اللہ اکبر، من بعد صلاۃ العشاء وحین تدعون ثیابکم، اللہ اکبر، من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ خبردار، 3 وقتوں میں تمہیں کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے امتیوں، 3 وقتوں میں، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور کلولہ دوپہر کے وقت، خبردار تمہیں کسی کے گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ایسا قانون، ایسا ڈسپلن، ایسا دین، ایسی غیرت، ایسی حیا۔ فجر سے پہلے کسی کے دروازے، کسی کے کمرے میں نہ گھس، خواہ وہ بہن کا ہو، خواہ وہ بھائی کا ہو، خبردار سسر کو چاہیے بہو کے کمرے میں نہ آوے۔ زور کے وقت کام کاج کر کے تھک گئی، دوپٹہ تار کے کنڈی سے ٹانگ رکھا، کلی سے ٹانگیں پسار کے پڑی ہوئی، خبردار غیرت کا تقاضا پر میں اللہ کہہ رہا ہوں وَإِنَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، کہ لولے کا وقت، کھانا کھانے کے بعد، خبردار ایک دوسرے کو ایک کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔
ومن بعد صلاۃ العشاء، سونے کے کپڑے اور ہیں، رونے دھونے کے کپڑے اور ہیں، رات کی تنہائیوں میں بیوی کبھی کس حالت میں، بیٹی کس حالت میں، خبردار خبردار، عشاء کی نماز کے بعد تجھے بیٹی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اے دین سی، جسے ہم نے مولویوں کے دھندے پیسے کمانے کے، مولوی تو پیسے کمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ نماز سیکھی، قرآن سیکھا میرے عزیزو، اللہ غنی، کاروبار، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، روزہ سیکھا، زکوٰۃ کی ادائیگی سیکھی، نہیں سیکھی تو انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ حضرت قاضی شرح رحمت اللہ علیہ ان کا نکاح ہو گیا، پہلی رات بیوی اللہ اکبر گھونگھٹ اوڑ کے بیٹھی ہوئی، آپ نے گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگی ذرا حضرت صاحب تیری مرضی، آج میری مرضی نہیں چلے گی، تیری میری مرضی تو اس دن ختم ہو گئی جب میں نے تجھے قبول کر لیا، لیکن ایک میری بات سن لے، مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ میری فریاد سن لے۔ قاضی صاحب سمجھے، پتہ نہیں ہے سہولت مانگے گی، نوکرانی مانگے گی، پتہ نہیں اپنے گھر میں کیا مانگے گی۔ کہنے لگی قاضی صاحب میں اپنے گھر سے آئی، مجھے تیرے گھر کے طور طریقے نہیں پتا، پہلے مجھے اپنے گھر کے طور طریقے بتلا دے۔ پہلی رات یا تو ماں سکھا کے بھیج رہی ہے، پہلی رات شوہر کو بستر پہ نہ بیٹھنے دیے، نرم نہ ہو جائیے، بچھ نہ جائیے اس کے آگے، یہ ماں تربیت کر رہی۔ کہتی کچھ پوچھنا آپ سے، کیا پوچھے گی؟ کہ مجھے نہیں پتا تیرے کھانے کا وقت کون سا، تیرے ناشتے کا وقت کون سا، نہانے کا وقت کون سا، پہننے کا وقت کون سا، اوڑھنے کا وقت کون سا۔ آج کے بعد ابا دونوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ بتا 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 تیرے گھر کے اندر طریقہ، تیری زندگی گزارنے کا، دن رات کا بتا، تیرا طور طریقہ کیا، کپڑے کتنے دن کے بعد بدلتا ہے مجھے بتا، اللہ اکبر، کھانا کون سا کھاتا ہے کتا ہے، تیری اماں کا کھانا مجھے پکانا پڑے گا، ابا کا مجھے پکانا پڑے گا، ملازموں کا مجھے پکانا پڑے گا، آج میری ساری ذمہ داری لکھ کے دے دے، رب اکبر کی قسم ہے جنازہ اٹھ جائے گا، میں تجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یا تو پہلی رات اٹھ کے اگلے جانو ناشتہ بناؤ، کہے نا ناشتے نوشتے نہیں میں کرواتی، میں تو اپنے گھر 12 بجے اٹھتی ہوں ماشاءاللہ سے۔ یہ تو میں عبد القادر جیلانی دے گی، پھٹکار دے گی لعنت کی تمہارے منہ کے اوپر، کھلی سیدھی سیدھی کھلی بات کڑوی کڑوی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا رحمت والے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اندر جھانک کے دیکھا اما میمونہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی، سویرے سویرے یوں نہیں کہا میں چودھری کی بیوی، میں نمبردار کی بیوی، روزے نمازیں میرے بخشے گئے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا، میری بیٹی رقیہ زینب ام کلثوم، یوں نہیں فرمایا اللہ غنی، میری سوکن عائشہ صدیقہ، میری سوکن خدیجہ الکبریٰ، میرے نواسے حسن حسین ہے، میرا داماد عثمان علی، ابو الحسن المرتضی، اللہ اکبر، یوں نہیں بیٹھی کہ اللہ کے نبی نے گواہی دے دی، بشارت دے دی، قیامت کے دن تیرا ہاتھ تھام کے جنت میں لے جاؤں گا، النبی اولا المؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کتنے اللہ نے القاب دیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ کیسے قرآن کے اندر پاکیزگی بیان کر رہا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اللہ جل شانہ کیسے کیسے محاسن اخلاق کردار کے مالکوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت میمونہ مصلی پہ بیٹھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے مصلی پہ بیٹھا دیکھا، مسکراتے تشریف لے گئے، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہے، اشراق کا وقت ہو گیا، خدا کے پاک نبی نے اشراق پڑھ لی، پھر چاش کا وقت ہو گیا، آپ نے چاش کی نماز پڑھی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ واپس حجرے میں تشریف لائے، آپ نے پردہ اٹھایا، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے دیکھا سیدہ میمونہ اس وقت بھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے مصلی کے پاس، میمونہ کہ جی کب سے بیٹھی، کہ جب سے آپ چھوڑ کے گئے، اٹھی نہیں، کہ
نہیں. کیا کیا؟ اللہ کا ذکر. اچھا اے میمونہ میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتا دوں انہیں 3 مرتبہ پڑھ لیا کر تیرے سارے ذکر سے کافی ہو جائے گا. حضرت میمونہ کہنے لگی میں نے نگاہ اٹھائی آمنہ کے لال کی چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. کتنی غیرت والی کتنی عظمت والی ماں تھی. تیری میری نگاہ اٹھے گی کسی کشمیرنی پہ اٹھے گی, جاگیردارنی پہ اٹھے گی, نمبردارنی پہ اٹھے گی. واہ نبی کی گھر والی ہو, تمہاری جب بھی نگاہیں اٹھا کرتی تھی آنکھیں تمہاری ہوا کرتی تھی, چہرہ امام الانبیاء کا ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت مائیں پاکیزہ. انہیں نبی کی کملی بھی دھونے کا موقع ملتا ہوگا, نبی کی چادر بھی دھونے کا موقع ملتا ہوگا, حضور سے روٹی کھانے کا موقع بھی ملتا ہوگا. کبھی کہتی ہوئی کملی والے میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو لقمے بنا بنا کے کھلاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا کھا کر کوئی ڈی سی بنا, تیرا کھا کے وکیل بنا, تیرے ہاتھ کا وکیل نے کھایا, تیرے ہاتھ کا ڈی سی نے کھایا, تیرے ہاتھ کا SHO DPO نے کھایا. واسا تیرے مقدروں پہ قربان, وہ ام حبیبہ تیرے مقدروں پہ قربان, وہ حفصہ تیرے مقدروں پہ قربان. تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا محمد الرسول اللہ نے کھایا. خدا نبی کو بے ایمان عورت کا کھلا سکتا ہے؟ بغیرت ہے جو محمد کے گھرانے پر انگلی اٹھاتے ہیں. تو یہ کلمے نہ بتا دوں کہ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی, سبحان اللہ و بحمدی, پڑھو ساتھ, سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اے میمونہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کر تیرے سارے ذکر سے یہ کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. قاضی شریح کہنے لگے اگلی بات بھی سنے گی. کہنے لگی مجھے نہ سبزی پکانی یہ چھوڑ, دال پکانی ہے چھوڑ, مجھے یہ بتا میرے ہاتھ سے کون سی چیز پکوا کے کھائے گا. وہ بتایا. قاضی صاحب پہلے باپ کے گھر میں تھی, پھدکتی تھی, کھیلتی تھی, سوتی تھی, جاگتی تھی. اب تیرے گھر میں آ گئی, مجھے بتا رات کو میں نے کس وقت سونا, صبح کو میں نے کس وقت اٹھنا. قاضی صاحب اب تیرے گھر میں آئی, اب مجھے بتا روٹی پیٹ بھر کے کھاؤں یا ایک روٹی کی بھوک چھوڑ کے کھاؤں. قاضی صاحب مجھے یہ تجھے بتانا پڑے گا. بتا میں اپنے ابا کے گھر تو روزانہ کپڑے دھوتی تھی, اب روزانہ پہنتی تھی. تیرے گھر میں کتنے دن مجھے کپڑے پہننے پڑیں گے, صابن کس طرح استعمال کرنا پڑے گا. اگر میرا دل اس چیز کو چاہتے نہیں بغیر اجازت کے کھا سکتی ہوں کہ نہیں. اللہ اکبر. اگلی بات کہی میری بیٹیوں میری بہنوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیو, خدا پاک کی قسم مذاق کر کے نہیں جا رہا. تمہیں غلام فاطمہ, تمہیں کنیز فاطمہ, تمہیں کنیز عائشہ بنا کے جا رہا. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہنے لگی حضرت مجھے بتاؤ گھر میں میرے ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں, میرا پیکا میرا خاندان ہے. اے قاضی بتا تیرے گھر میں آئی, اے قاضی صاحب تیری بغیر اجازت کے ملنے چلی جاؤں یا تو اجازت دے گا؟ اگر آج کہہ دے آج کے بعد ماں باپ سے نہیں ملنا, قسم اللہ کی میں تیرے کہنے پہ آج کے بعد میکے کی طرح منہ بھی کرنے کو تیار نہیں. ہاں جب یہ سنا, جب گھونگٹ سے یوں کر کے اٹھا کے دیکھا قاضی صاحب رو رہے, ہچکے بن رہی. ہائے یوں نہیں کہا میں تجھے 1000 روپیہ دوں, یوں نہیں کہا میں تجھے دینار دوں, یوں نہیں کہا میں تجھے سونا بنوا کے دوں, یوں کر کے دامن پھیلایا. تو بولتی رہی میں چپ رہا, میں نے کسی چیز کی ہاں کی نہ کی, لیکن آج میں بولوں گا تجھے چپ نہیں رہنا, تجھے بتانا پڑے گا. ایسی تربیت میں نے مدرسے میں نہ دیکھی, ایسی تربیت میں نے یونیورسٹی کسی مکتب میں نہ دیکھی. بتا بتا تو کس کی شاگردہ, تیرا استاد کون ہے جس نے تیری ایسی تربیت کی؟ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کی جھولی کو دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی بتاؤں میری استادی کا نام میری ماں ہے, اس نے طور طریقے یہ سارے سبق میری ماں نے مجھے پڑھائے. قاضی شریح نے جھولی جھاڑ دی اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. فرمایا بتا بتا اپنی ماں کو کس دن بلا کے مجھے اپنی ماں کا دیدار کرائے گی؟ میکے گئے گھر توڑنے کی باتیں, سسرال آئے گھر توڑنے کی باتیں. بتاؤ بتاؤ جب ہر جگہ گھر توڑنے کی باتیں ہوں گی تو تیرے آنگن میں معین الدین چشتی اجمیری آ کے کہاں سے کھیلے گا؟
جسم خراب نہ ہو جائے، میری مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، خدا پاک کی قسم روتی ہیں شوہر میرا حق نہیں دیتا، روتی ہیں اولاد نے میرا حق نہ دیا۔ بتا 2 سال کی عمر میں 2 سال تک صبح شام دن رات دودھ پلانا تیرا حق تھا، تو نے حق کیوں نہ دیا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں جب عورتوں نے پوچھا کیا وجہ تیرا 6 سال کا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، ہمارے گھر کے بچے روٹی کھا کے مکھن پروٹے کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، بتا کون سی یونیورسٹی کون سے مکتب درسگاہ میں اپنے بچی کی تربیت کر رہی ہے؟ فرمانے لگی وہ اندھیرے والا کمرہ، یہاں میں نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ جب میرا بچہ میری کوکھ سے گود میں آیا، دائی پاس تھی، قسم اللہ کی میں نے دودھ پلاتے وقت دائی سے بھی پردہ کر لیا۔ مجھے آج تک میری ننند نے نہ دیکھا، میری جٹھانی، میری درانی، میری بھاوج نے نہ دیکھا، میری ساس نے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میری گھر کی بہن نے نہیں دیکھا کہ میرا بچہ دودھ کس وقت پیتا ہے۔ حالت ناپاکی میں جب تک رہی، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، وضو تو کر سکتی تھی، جب یہ بلکتا روتا چنگارتا، اس کی معصومیت کو دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آتا، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بند کمرے میں لے جاتی، پردہ ڈال دیتی، اندھیرا کر دیتی، دیا بجھا دیتی، اور اپنا سینہ کھول کر اپنی چادر ڈالتی، اپنے بالک کا منہ چادر میں چھپا کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب دودھ پیتا تھا تو اللہ اکبر میں سے کان میں درود شریف سنایا کرتی تھی۔ 3 فائدے ہوئے، ایک پردے کا، ایک دودھ کا، ایک درود شریف کا۔ پردے کی وجہ سے غیرت والا بن گیا، دودھ کی وجہ سے اللہ اکبر انسان بن گیا، اور درود سننے کی وجہ سے کائنات کے اندر ولی رحمان بن گیا۔ ہے گھر کے اندر کرتوت، ڈوب کے نہیں مرتے تعویذ لیتے ہوئے۔ تجھے تو خودکشی بہت پہلے کر جانی چاہیے تھی۔ خودکشی کی وجہ کیا بنی؟ پھپھی خسر پھسر کر رہی، جنازے کے اوپر عورتیں بیٹھی کری، ہاں بھائی مر گیا، اپنے بھائی کے ساتھ اس نے رات کو دیکھ لیا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ پوچھ علماء کرام سے، دیور نہیں، دیور شیطان ہے۔ 4 دیوروں کے درمیان چھوڑ کے 3 سال کے لیے سعودی عرب میں ریال کمانے بیٹھا، ریال تو مل گئے لیکن غیرت کے جنازے ہی نکل گئے۔